السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فائق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ویوز۔ عجائب القصص میں تحریر ہے کہ جب تخلیق کا فیصلہ ہوا تو اللہ پاک نے آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا، یہاں تک کہ اس کے شعلوں کی حد نہ تھی، اور پھر حکم خدا سے اس آگ کے نور سے فرشتے پیدا ہو گئے اور اڑتے ہوئے شعلوں سے جنات نے جنم لیا، جبکہ سیاہ دھوئیں سے دیو پیدا کیے گئے۔ اس طرح کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ پہلا جن جو پیدا ہوا اس کا نام مارج یا سموم تھا۔ پھر اس کی بیوی مرجع پیدا ہوئیں، دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، یہاں تک کہ یہ تعداد 70,000 تک جا پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قانون نافذ کر دیے اور وہ جوڑوں، خاندانوں اور گروہوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو خدا تعالیٰ نے انہیں رتبوں کے لحاظ سے آسمانوں، زمین، ہواؤں پر آباد کر دیا، اور جب وہ زمین پر آئے تو بہت سے ان میں سے شریر ہو گئے، کچھ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ایک جن عزازیل بھی تھا، جس کو آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، جس نے جنات کے قبیلے بنو عیان کی ایک لڑکی سے شادی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کثرت اولاد سے نوازا۔ اس کے بعد ہزاروں لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں اور وہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ 1000 سال کی مسلسل عبادت کے بعد اس کا درجہ بلند کر دیا اور اسے دوسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر 1000 سال کی عبادت کے بعد تیسرے پہ اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ اس کے سجدوں کی تعداد بڑھتی چلے گئی اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے گئے، اور آخر میں اسے 7ویں آسمان پر قرب الہی نصیب ہوا۔ زمین نے ایک دن فریاد کی، یا اللہ تو نے کس شریر مخلوق کو میرے پہ عبادت کیا جو کہ ہر وقت شر انگیزی میں مبتلا رہتی ہے۔ تب تک زمین پر جنوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات پہ پیغمبر عامر بن عمیر کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، جو کہ خود بھی جنات ہی میں سے تھے، لیکن چند ہی روز میں جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر سائق بن مائک بن الجان کو ان میں سے منتخب کیا، لیکن ان کو بھی شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ 800 سال مسلسل جنات نے 800 پیغمبروں کو شہید کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنات پر عذاب لانے کا فیصلہ کیا۔ جنات پر قہر نازل ہوا، سوائے چند کے جو کہ اطاعت گزار تھے، جنہوں نے گھروں میں پناہ حاصل کی ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر امن رہا اور پھر انہوں نے قتل و غارت شروع کر دی۔ یہ سلسلہ 1,00,000 سال تک جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا اور انہیں چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ جو زندہ بچ گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی، اور وہ گھڑی جب تمام جنات ختم ہو گئے زمین پر سے یا آسمان پر سے، وہ گھڑی آدم کی پیدائش کی گھڑی تھی۔ جب عزازیل نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ زمین پر آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے فاف کو صراحوں میں شر پھیلانے، لافظ اور ملحان کو نماز کے دوران وسوسے پیدا کرنے، ایک بیٹے ذلمبور کو جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسمیں اٹھانے پر اکسانے، ایک بیٹے حشر کو مذہب کی غلط تشریح کرنے، ابیت کو انبیاء کے خلاف بھڑکانے اور واسم کو گھروں میں فساد ڈالنے، اور آخری بیٹے متوس کو افواہ پھیلانے کا کام سونپا۔ عزازیل جو کہ ابلیس یا شیطان ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت بھی لے کر آ گیا تھا، اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ زمین پر آنے کے بعد اس نے اپنے ساتھ اور جنات کو بھی لگایا اور انسانوں کو گمراہ کرنے لگا۔ پہلے قبیل کو اکسا کر حابیل کو قتل کیا گیا، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک اور پاکیزہ و صاف بیٹا شیس عطا کیے۔ دوسری طرف شیطان نے قبیل کو کہا، کیا تم جانتے ہو کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ وہ اس لیے کہ حابیل آپ کو پوچھتا تھا۔ اس طرح قبیل اور اس کے قبیلے کو آگ کی پرستش پہ لگا دیا۔ چونکہ شیطان آگ سے بنا تھا، وہ بنی آدم کی تصدیق چاہتا تھا، چنانچہ اس نے یہ عمل کیا اور آدم کی موجودگی میں ہی ان کی کچھ اولاد ان سے کٹ گئی۔ بنو قبیل میں ہی شیاطین نے ان سے کچھ بے پناہ غلیظ کام کروائے اور خوش ہو کر انہیں آسمانی خبریں لا کر دینا شروع کر دیں۔ اس طرح جادو کی ابتدا ہوئی۔ وقت گزرا، جب ادریس علیہ السلام آسمانوں کی سیر کو گئے تو ان کی قوم اداس ہو گئی۔ وہ اپنے پیغمبر کو بہت یاد کرتی تھی، چنانچہ انہوں نے ادریس علیہ السلام کے نیک اور پارسا بیٹوں کی طرف رجوع کیا اور ان کی پیروی کرنے لگے۔ جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو قوم بہت اداس ہو گئی۔ اتنے میں شیطان ان کے پاس پرہیزگار کا روپ ڈھال کر آیا اور کہنے لگا، وہ اب بھی تم میں موجود ہیں، تم ان کو پکارو اور ان کی شکل کے مطابق بت تراش لو۔ قوم نے ایسا ہی کیا اور رفتہ رفتہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ انسان مٹی اور پتھر کے بتوں کو سجدہ کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں چوتھے آسمان تک کے راستے بند کر دیے گئے، لیکن پھر بھی کچھ جنات جاتے اور خبریں لا کر انسانوں کو دیتے، بدلے میں ان سے غلیظ اور ذلیل حرکات کرواتے۔ جادو دراصل شیطان کی خوشنودی حاصل کرنا ہی ہے۔
यानी अपने मजहब से बागी होकर शैतान से पनाह और मदद मांगना, उनको खुदाई दर्जा देना और उनकी इबादत करना, उन्हें खुश करने के लिए अपनी गुलाजत खाना, ज़िना जैसा अमल अपने महरम रिश्तों से करना शैतान का पसंदीदा अमल है और वो ये अपने मानने वाले जादूगरों से भी करवाते हैं और खुश होते हैं और बदले में उनका काम सर अंजाम देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जब आसमान के दरवाजे मुकम्मल बंद कर दिए गए और खबर लाने वाले जिन्नात को तारों की मदद से रोक लिया गया तो शैतान ने इंसानों की तजलील के और रास्ते अपनाए। कुछ जिन्नात और शैतान तो मुसलमान भी हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी इनके बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं। अब इस पुरफितन दौर में शैतान बहुत ताकतवर हो चुके हैं क्योंकि गुनाह शैतान को ताकत फराहम करता है। हर वो काम जो शैतान को खुश कर रहे हैं वो हम खुद ब खुद कर रहे हैं। अब वो दौर दूर नहीं जब शैतान अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी दज्जाल के साथ वारद होगा, जो कि इंसानी शैतान और जन्नती शैतान और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। शैतान पहले भी इस तरह के छोटे छोटे दज्जालों से के साथ निकलते रहे हैं, लेकिन ये दज्जाल अकबर जो कि सबसे बड़ा दज्जाल होगा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगा जो डायरेक्टली ईमान पर हमला करेगा। हर आने वाला दौर नए दौर से बदतरीन होता जा रहा है बिल्कुल अहदीस के मुताबिक, और इस्लाम पर चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। आज इब्लीस की सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी है जिसके बानी मुसलमान हो या कोई भी, आज कोई भी इसे ऐसे तरीके से कंट्रोल करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से तरह तरह के फितने ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, जो कि खतरनाक बात भी है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए इल्यूमिनाती, फ्रीमेसन और शैतान के पुजारी डिफोमेट्स मुकम्मल तौर पर अपने प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और अपने मुफाद की चीजें, अपने फायदे की चीजें मुसलमानों में प्रमोट कर रहे हैं। बच्चों की ज़हनियत को कंट्रोल किया जा रहा है, ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर उम्र के अफराद इस टेक्नोलॉजी के दौर में फितनों से महफूज नहीं है। अल्लाह पाक हमें फितना शैतान, फितना दज्जाल और नफ्स के फितना से बचाए और हमें खात्मा बिल ईमान अता करे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।